میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ اخلاقی انحطاط کا ذمہ دار کون ہے، مغربی تہذیب یا مسلمان خود؟ جی، سوال تو آپ کا اچھا ہے کہ کون ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری ہر کسی، دونوں جو دو آپ نے ڈیفائن کیے ہیں سوال میں، دونوں کی ذمہ داری بنتی۔ وہ ایک باہر سے یلغار تھی، اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہم نے بھی بہت جلدی دکھائی، تو ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اس کو مکمل طور پر ویلکم کیا ہے، جس وجہ سے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ تو اس وجہ سے ذمہ داری تو بہت سارے لوگوں پہ آتی ہے، بہت سارے جو ہے نا معاشرے کے جو ہے وہ جو افراد ہیں ان پر آتی ہے، بہت سارے شعبے ہیں ان پر اس کی ذمہ داری آتی ہے۔ میڈیا پہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے، اسکالرز پہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے، اس کے بعد لٹریچر پہ اس کی ذمہ داری آتی ہے، جو نصاب تعلیم ہے اس پر اس کی ذمہ داری آتی ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارا معاشرے کے اندر جو کچھ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پر اس کی ذمہ داری آتی ہے۔ اچھا، میرا نام جی ملک محمد ارشاد ہے، یہ گولڈ لیک میں رہنے والا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی سونے جیسی قیمتی باتیں ہیں، سن کر بڑا مزہ آیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں وصلتیں عطا فرمائی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں سب مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ جو موجودہ دور ہے، یہ مخالف سے مخالف بندے کی، برے سے برے بندے کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ جیسے عظیم لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کی باتیں کیوں نہ جلدی سے جلدی سپریڈ کی جائیں، اور اس کو آرگنائز طریقے سے معاشرے میں بھی اور گورنمنٹ کے اداروں میں بھی اس کو آرگنائز کیا جائے۔ کیا از اٹ پاسبل نیئر فیوچر یا ٹوڈے؟ ماشاءاللہ، سوال آپ کا تجویز کی شکل میں ہے، اور آپ کی ایک تجویز ہے، اور اسی کے لیے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ یہ بات پھیلائی جا سکے۔ جی، تو جتنے لوگوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ان تک ہم فزیکلی پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا آج کل یہ بہت عام ہے، ہمارے گھروں میں اور جو ہے نا باقی جگہوں میں، کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جو نامحرم ہوتے ہیں ہمارے لیے، تو ان سے جو ہے نا ہم اکثر جو ہے نا شفقت کا ہاتھ پھرواتے ہیں۔ تو جو وہ اخلاقیات کے طور پہ کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ بڑے ہیں ہمارے، تو لیکن جو ہے نا ایک طرف حدیث یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر میں کیلیں جو ہے نا گھسا دینی چاہیے، کہ جو ہے نا تم ایک بجائے اس کے کہ نامحرم کو جو ہے نا ہاتھ لگاؤ۔ تو لیکن جو ہے نا اگر ہم یہ نہیں کرتے یا کچھ وہ نہیں کرتے، تو اکثر لوگ جو ہے نا برا سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا تم بڑوں کی عزت نہیں کرتے یا کچھ وہ نہیں کرتے۔ تو اس چیز سے ہم کیسے بچا جائے؟ جی، ان کا سوال اگرچہ آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن سوال بہرحال اہم ہے، تو اس کا جواب ضروری ہے۔ یہ سوال یہ ہے ان کا کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ بے پردگی کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ شرعی اعتبار سے بہت سارے ڈیفائنڈ ہیں رشتے، کہ یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا۔ تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر محرم سے بھی اس کے سامنے جایا جاتا ہے، اس کے وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بعض جگہوں پہ تو مصافحہ تک ہو رہا ہے، ہاتھ ایک دوسرے سے ملانے۔ تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ شرعی اعتبار سے، شریعت کے اصولوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے بچا کیسے جائے؟ کیونکہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا یہی سمجھتے ہیں کہ تم جو ہے نا اب بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، یا جو بڑے ہیں ہمارے جیسے بھابھی ہو گئی، مامی ہو گئی، اور جو ہے نا کافی رشتے ہیں جو نامحرم ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ عزت دینے کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے بڑا جو آج کے دور میں عزت دینے کا سب سے بڑا طریقہ ہے اس کی رائے کو اہمیت دینا، اپنے سے بڑے کی رائے کو اہمیت دینا۔ یہ سب سے بڑا مشکل ترین طریقہ ہے آج کل کسی کو عزت دینے کا۔ یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ چند ایک جیسچرز ہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے رویے میں یہ چیز پیدا کریں کہ ہم سے بڑا کوئی بات کر رہا ہو تو ہم وہاں خاموش ہو جائیں، ہم ان کی بات کو اتنی اہمیت دیں کہ ان کے فیصلے کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اصل طریقہ یہ ہے۔